اسرائیلی حملوں میں امریکہ برابر کا شریک ہے، خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ امریکہ کے اسرائیلی حملوں کی پشت پناہی کے ثبوت موجود ہیں۔ ایران اپنا دفاع کر رہا ہے جو اس کا اصولی حق ہے۔ اسرائیل نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے تمام ریڈ لائنز عبور کی۔ ایران نے اسرائیل کے فوجی اور اقتصادی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیل کا حملہ خطرناک عمل تھا۔ خطے میں جنگ کا دائرہ کار وسیع کرنے کے خواہاں نہیں، اگر مجبور کیا گیا تو ایران جنگ کو دیگر ممالک تک بڑھانے پر غور کر سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پریس کانفرنس، کہا عالمی برادری ایران پر جاری اسرائیلی حملوں کی مذمت کرے۔ ایران کسی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا جو اسے جوہری توانائی کے حصول سے روکے۔ یورینیم کی افزودگی 60% سے زیادہ عمل کرنے کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ امریکی صدر کا ایران پر حملے سے لا تعلقی کا اظہار۔ ایران پر حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ اگر ایران نے امریکہ پر حملہ کیا تو پورے قوت سے جواب دیں گے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ آسانی سے کرا سکتے ہیں، خونی تنازع ختم کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بیان۔ امریکہ نے اسرائیل کی ایران کے خلاف حملوں میں شامل ہونے کی درخواست مسترد کر دی۔ امریکہ نے یوکرین سے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کر دیے۔ امریکی وزیر دفاع کی تصدیق، کہا خطے میں اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران کے اسرائیل پر بھرپور جوابی حملے، 13 افراد ہلاک، 200 سے زائد زخمی۔ ایران نے اسرائیلی شہروں پر 100 سے زائد بیلسٹک ہائپر سونک میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ تل ابیب، یروشلم، حیفا، ایلات اور بیت الیام میں بڑے پیمانے پر تباہی۔ عمارت ملیہ میں درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے۔ حیفا میں اسرائیل کی میزائل فیکٹری اور فوجی تنصیبات تباہ۔ وازمین ریسرچ سینٹر کھنڈر بن گیا۔ اسرائیل نے ایران کے حملے میں حیفا آئل ریفائنری اور سپلائی پائپ لائن تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلیوں نے ایک اور رات پناہ گاہوں میں گزاری۔ یمن کا بھی اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ۔ سربراہ ایرانی فوج امیر حاتمی نے کہا ایران اب اور زیادہ تیاری کے ساتھ اسرائیل پر فیصلہ کن مؤثر حملے کرے گا۔ اسرائیلی حملوں کے بعد ایرانی فورسز نے جامع اور بھرپور جواب دیا۔ دشمن کے خلاف ہر اقدام قومی سلامتی کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ طویل جنگ اور تباہ کن حملوں کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے شہداء کا بدلہ لیں گے۔ پاسداران انقلاب کا اعلان، آج کی صبح بہت کٹھن اور تکلیف دہ ہے، اسرائیلی صدر کا بیان۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت جاری۔ بندر عباس، کرمان اور تبریز سمیت کئی شہروں پر کروز میزائلوں سے حملہ۔ تیل کے ذخائر اور گیس فیلڈ پر حملے۔ تہران آئل ریفائنری میں حملے کے بعد آگ لگ گئی، تیل کے 2 ڈپو متاثر۔ اسرائیلی حملوں میں 215 ایرانی شہید، 650 زخمی۔ اسرائیل کا ایرانی شہر کو ہنگامی انخلا کا حکم۔ فوجی تنصیبات سے فوری دور ہو جائے۔ اسرائیلی فوج کی وارننگ، ایران کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں جو اسرائیل کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایران پر حملے جاری رہیں گے، خامنائی ہمارا نشانہ ہے، اسرائیلی حکام۔ ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران کی جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے الگ ہونے کی دھمکی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کرا دیا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو اقدام کریں گے۔ ایرانی مندوب سعید ایران کا ابنائے ہرمز کو بند کرنے پر غور۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خلیج فارس میں آبنائے ہرمز سے یومیہ 17 ملین سے بیرل تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آج ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ اسرائیل کا یمن میں حوثی رہنماؤں پر بھی حملہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یمن میں حوثی ملٹری چیف کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن میں چیف آف سٹاف محمد عبدالکریم الماری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق حوثیوں نے بھی اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا۔ یمنی حوثیوں کا بھی اسرائیل پر میزائل حملہ۔ فلسطین 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے۔ حوثی حکام کے مطابق میزائل حملوں کو ہدف حساس اسرائیلی مقامات تھے۔
ایرانی فوج نے برطانوی بحریہ کے جہاز کو خلیج فارس میں داخلے سے روک دیا۔ ایرانی بحریہ حکام کا کہنا ہے کہ برطانوی جنگی جہاز مشکوک عزائم کے ساتھ شمالی بحر ہند میں داخل ہوا۔ ایرانی انٹیلیجنس سسٹمز نے جہاز کا پتہ لگا کر نیوی کے ڈرونز کی مدد سے وارننگز کے بعد جہاز کو خلیج فارس کی جانب پیش قدمی سے روک دیا۔ اسرائیل کی تخریب کاری کی سازش ناکام، ایران میں موساد کے 2 ایجنٹ گرفتار۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں افراد کو البرز صوبے سے دھماکہ خیز مواد اور الیکٹرانک آلات تیار کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران کی مکمل حمایت کا اعلان، اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کی شدید مذمت۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے خطرناک ہیں جن کے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ وانگ جی کی اسرائیلی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، کہا مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن بنایا جائے۔ ایران پر اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ چین نے اسرائیل کی جارحیت کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے عالمی رہنما متحرک، روسی صدر پیوٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران اسرائیل کشیدگی اور یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں بھی گفتگو۔ امریکی صدر کا کہنا ہے روسی صدر سے ایران اسرائیل جنگ پر بات کی، پیوٹن اور میں نے اتفاق کیا کہ اسرائیل ایران جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ، کہا صورتحال کو نارمل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے اسرائیل اور ایران کی جنگ ختم ہونی چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتیوں پر پارلیمانی کمیٹی بنانے سے انکار کر دیا۔ ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو جواب خط لکھ دیا، کہا شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے بعد پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، دونوں کی جانب سے نام بھجوانے کے بعد کمیٹی بنے گی۔ اپوزیشن لیڈر نے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کی تعیناتیوں کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، پتوکی، اوکاڑا، چشتیاں، چیچا وطنی اور بہاول نگر میں بادل برس پڑے۔ بارش کے باعث گرمی کی شدت میں کمی، پتوکی میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیرآب۔ محکمہ موسمیات کے KP سندھ اور بلوچستان میں آندھی اور جھکڑ چلنے کی پیشگوئی، چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ گلگت میں خوشیوں والا گھر ماتم میں تبدیل، چھلت نگر میں باراتیوں کی گاڑی دریا میں جا گری، حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 3 کی تلاش جاری۔ گاڑی میں دلہا سمیت 6 افراد سوار تھے، حادثہ موڑ کاٹتے ہوئے پیش آیا۔